شریف مکہ کون تھا؟ سرزمین حرمین شریفین حجاز 1518 سے سلطنت عثمانیہ کے عملداری میں شامل تھا اور یہاں پر ان کا مقرر کردہ گورنر شریف مکہ کہلاتا تھا۔ آخری شریف مکہ حسین بن علی تھا جو عرب کے ہاشمی خاندان سے تھا اور جسے 1908 میں عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے شریف مکہ نامزد کیا تھا۔ شریف مکہ حجاز کے گورنر کا لقب تھا جو 1908 میں حسین بن علی کی حکومت شروع ہوئی جس نے 1916 میں عثمانی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی۔ شریف مکہ کو عثمانی ترک نے گورنر مقرر کیا تھا مگر حسین بن علی عرف شریف مکہ نے برطانویوں سے مراسم استوار کر لیے اور اس نے ترک عملداری سے آزاد حجاز کا خواب دیکھا۔ شریف مکہ اور اس کے بیٹوں کا خیال تھا کہ وہ برطانیہ کی مدد سے عرب کو نہ صرف آزاد کروا سکتے ہیں بلکہ عثمانیوں کی جگہ عالم اسلام کے خلیفہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس نے 1916 سے 1924 تک ایک خود مختار حکمران کے طور پر حکومت کی جس میں آخری سال عثمانی خلافت کے خاتمے پر خلیفہ ہونے کا دعویٰ بھی شامل تھا۔ ناظرین، 1916 میں اس نے حجاز میں خود مختاری کا اعلان کیا مگر اب اس کا پروگرام پورے عرب پہ قبضہ کرنا تھا۔ شریف مکہ نے جون 1916 میں ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اس وقت ترکی افواج طائف میں تعینات تھیں جہاں ترکی کے مقرر کردہ گورنر غالب پاشا رہ رہے تھے۔ مکے میں صرف 1000 ترک سپاہی تھے اور 10 جون کو وہ اپنی بیرکوں میں سو رہے تھے جب بغاوت کا اعلان ہوا۔ شریف مکہ کے 5000 سپاہیوں نے ترک سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر سر رینالڈ ونٹیگ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی جس مدد سے 4 جولائی کو مکہ میں 3 ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد ترکوں کو شکست دی گئی اور شریف مکہ کا قبضہ ہو گیا۔ شریف مکہ نے 3 ہفتوں کی جنگ کے بعد مکے میں اپنی عملداری قائم کی مگر مدینے میں اس نے اپنے قبضے کے لیے 2 سال 7 مہینے محاصرہ کرنا پڑا۔ یہ تاریخ میں مدینہ شریف کا طویل ترین محاصرہ تھا۔ فخر الدین پاشا ترکی کی طرف سے مدینے کا دفاع کر رہے تھے۔ اس نے بغیر کسی بیرونی مدد سے شریف مکہ اور برطانوی افواج کا تقریباً 3 سال جس طریقے سے مقابلہ کیا اس کو برطانوی صحافی بھی سراہنے بغیر نہ رہ سکے۔ اکتوبر 1916 میں شریف مکہ کا بیٹا فیصل برطانوی مدد سے مدینے پر حملہ آور ہوا۔ مشرقی سمت سے شریف حسین کا دوسرا بیٹا عبداللہ اور جنوبی سمت سے تیسرا بیٹا علی بن حسین مدینے پر حملہ آور ہوا۔ ان کے ساتھ برطانوی اور فرانسیسی افسران موجود تھے۔ اس موقع پر فخر الدین پاشا نے نہ صرف مدینے کا دفاع کیا بلکہ حجاز ریلوے کو بھی محفوظ رکھا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینے پر برسائے گئے۔ 30 اکتوبر 1918 کو ترکی کے خلیفہ نے فخر الدین پاشا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا مگر فخر الدین پاشا نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور 10 جنوری 1919 تک بغیر کسی بیرونی مدد کے ڈٹا رہا مگر اسلحے اور خوراک کی عدم دستیابی نے فخر الدین کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینے میں داخل ہوئی اور انہوں نے 12 دن تک مدینے میں لوٹ مار کی۔ 916 میں حجاز کی خود مختاری کا اعلان کرنے کے بعد اس کی خواہشات بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنے اتحادی برطانوی کی ترجیحات کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا 1916 میں جو اسے حجاز کی حکمرانی سے بڑھ کر کچھ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھے مگر حسین شریف مکہ نے نہ صرف ایک وسیع و عریض عرب مملکت کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا بلکہ عثمانی خلیفہ کو ہٹا کر خود خلیفہ بننے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ برطانوی افسران نے اس کی مدد کا یقین دلایا تھا مگر جنگ کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور اس کے بیٹے فیصل کو عراق اور عبداللہ کو اردن کی بادشاہت دی گئی۔ ناظرین، عثمانی خلافت کے خاتمے کے اعلان ہوتے ہی تیسرے دن اس نے خود کو خلیفہ بھی قرار دے دیا۔ برطانیہ کو خلافت کی برقراری سے کوئی دلچسپی نہ تھی اس لیے اس نے سعودی حملوں کے خلاف حجاز والوں کی مدد نہیں کی اور حسین کو اپنا عہدہ اپنے بیٹے علی کے حوالے کرنا پڑا۔ 1930 میں عمان میں فوت ہوا اور یروشلم میں دفن ہوا۔ اس وقت اردن پر اس کے بیٹے عبداللہ کی حکومت تھی۔